بارک اللہ. اب اس کے بعد شوراپور کرناٹکا سے تعلق رکھنے والے طالب علم محمد شعیب بن محمد زاہد جو جماعت ثالثہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا عنوان خاموشی ایک محمود صفت، وہ آئیں اور اپنی عنوان کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام، معزز اساتذہ اکرام، ذمہ داران جامعہ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دلکش موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں جو وقت کی ضرورت اور حالات کا تقاضا ہے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے خاموشی ایک محمود صفت. محترم سامعین، علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی. ادب کیجئے ہماری خاموشی کا، آپ کی منافقت کو چھپائے پھرتی ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اچھی اور مناسب گفتگو ایک مسلمہ شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. زبان بڑی اہم چیز ہے جس کے ذریعے ایک انسان اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے. قرآن مجید کے سنہرے اوراق کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، تذکیر و تقریر کی جاتی ہے، اسی زبان سے کلمہ حق بھی ادا کیا جاتا ہے. اتنی مختصر سی زبان سے فتنہ و فساد کی آگ کو بجھا کر صلح و آشتی کا گلستان بھی سجایا جاتا ہے. پورا معاشرہ اس زبان سے عدل و انصاف، محبت و امن و عافیت، عروج و ارتقاء، اعتبار و اعتماد حاصل کرتے ہیں. تو بول اٹھے تو لفظ خوشبو، تو سوچ لے تو خیال خوشبو، تیرے تکلم سے بن گیا ہے جواب خوشبو، سوال خوشبو. محترم سامعین، میرا سوال ہے کہ خاموشی ایک محمود صفت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور ہم خاموشی کو اختیار کیوں کریں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طویل السمتی قلیل الضحکی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہتے اور کم مسکرایا کرتے تھے. آج کل ہمارے دیندار بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنتوں پر ذوق و شوق سے عمل کر لیتے ہیں، لیکن اس عظیم سنت کو سرے سے فراموش کیے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ مذہبی حلقے بدترین فساد اور بگاڑ کا شکار بنتے جا رہے ہیں. تاریخ شاہد ہے تمام انبیاء کرام نے زبان کی شیرینی سے کفر و الحاد کے اندر چاک کر کے نور شمع کی توحید فروزہ کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح زبان کے جوہر اور دوہر کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک اسی طرح اس کی شرارتیں بھی وبال جان بن جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالزِّنَاءُ الْكَلَامُ. زبان کا زنا یہ ہے کہ انسان فحش کام کرے. ایک عجیب بات ہے کہ جانور کی زبان لمبی ہوتی ہے لیکن وہ بولتا نہیں، انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے مگر خاموش نہیں رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ، کہ تو بھلائی کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھ. انسان اگر خاموش جیسی محمود صفت کو نہیں اپنائے اور یہ زبان اگر بگڑ جائے تو دنیا کو اپنی آنکھ سے بھسم کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے. زبان کے لرزہ خیزیوں، شرارتوں اور برائیوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. الفاظ کے ہیر پھیر بنے بنائے کام کو بگاڑ دیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں خاموشی بہتر ہے، اور یہ اس نے اسلام میں سے ہے کہ وہ بیجا اور لائق چیزوں کو ترک کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا واسطہ دیتے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں لا شیء احسن من الصمت. خاموشی سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں. خاموشی ایک بہترین عبادت ہے بغیر محنت کی، ہیبت ہے بغیر سلطنت کی،
قلعہ ہے بغیر دیوار کا, فتح یابی ہے بغیر ہتھیار کی, دبدبا ہے حاکموں کا اور جواب ہے جاہلوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنۃ, آدمی کا خاموشی اختیار کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی فرشتہ لکھ نہیں سکتا, شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا. محترم سامعین, خاموشی خوبصورتی اور قیمتی زیور ہے. چپ نہ رہنے والا شخص بہت جلد اپنا روب و خار کھو دیتا ہے. قیمتی لباس, مہنگی گاڑیاں اور اعلیٰ مکانات اس وقت انسان کبھی کسی کام نہیں آتے جب انسان کی زبان آوارہ ہو جائے. خاموشی میں بھرم ہے جو انسان کے کئی ایک عیوب کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق وطول الصمت, تم اچھے اخلاق کو لازمی پکڑو اور زیادہ دیر خاموش رہو. لیکن افسوس کہ معاشرے کے اکثر لوگ دنیاوی ٹپ ٹاپ اور فضولیات میں حسن ڈھونڈتے ہیں, جبکہ شریعت کی نگاہوں میں سنجیدہ مزاج خاموش طبع انسان حد درجے حسین اور جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے. میں خواتین پر باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سونے چاندی کے زیور سے خاموشی کا زیور مفید اور قیمتی ہے. سونے چاندی کے بغیر بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر خاموشی کا زیور نہ ہو تو کسی طرف سے کوئی محبت و چاہت نہیں ملتی. اور خواتین کے متعلق تو باتیں مشہور ہے کہ جب 4 عورتیں جمع ہو جائیں تو نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. ایک سروے کے مطابق موجودہ معاشرے میں 90% خواتین صرف اور صرف زیادہ بولنے کی وجہ سے بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم زیادہ بولیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا, جو شخص خاموش رہا اس نجات پائے. خاموش نہ رہنے کے 2 خطرناک نقصان ہیں. پہلا یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ جنت سے جہنم کی طرف لے جاتی ہے. یہ اس لیے کہ زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے, زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال لیتا ہے, زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے, زیادہ بولنے والا ایسا مذاق بھی کر لیتا ہے جس سے کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے, کسی کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. بات اگرچہ تیر نہیں لیکن تیر سے زیادہ زخمی کر سکتی ہے. یا یوں کہوں خاموشی ہتھیار ہے ان بہادر لوگوں کا جو الفاظ سے کسی کے دل پر وار نہیں کرتے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا, جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی, جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی, اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کو چھو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاموش جیسی محمود صفت کو اپنانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, بارک اللہ.